آخری سوال ہے، امن جوت سنگھ ہیں امرتسر سے، اور میرا دکھ کیا ہے، آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے انڈیا۔ میرے لیے یہ بہت، جب ہوتا ہے نا امرتسر، جلندھر، لدھیانہ، آگے لکھا ہوتا ہے انڈیا، میرے ساتھ میرے دل پہ کچھ گزرتی ہے، کیونکہ میرے پرکھوں نے انہی 3 شہروں سے، جلندھر، امرتسر، لدھیانہ، اور مجھے نہیں پتا، جب میں لاسٹ گیا تھا تب تک تو میرے پرنانا کے نام پہ چوک موجود تھا، فرید چوک، امرتسر کا۔ تو انڈیا یہ میرے ساتھ ہے، مجھ پہ اگر یہ پابندیاں نہ ہوں، میں تو سارا ویکینڈ، ہر ویکینڈ پہ جایا کروں، یہ ساتھ ہے میرے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں جی بھارت میں ایک بار پھر کسان احتجاج کر رہے ہیں، پاکستان اور ہندوستان میں جاگیردار اور سرمایہ دار طبقہ ہی صرف ترقی کر رہا ہے، جبکہ کسان مزید مشکلات کا شکار ہو رہا ہے۔ ہر دور میں کسان کا ہی استحصال کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی وہی نظام چل رہا ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جو صاحب حالات ملتے جلتے ہیں، لیکن آپ ایک معاملے میں خوش نصیب رہے کہ وہ جو جاگیرداریاں اور وہ نوابیاں اور پتہ نہیں ریاستیں اور یہ وہ اس لیول کا جو بدماشی تھی وہ ہندوستان میں ختم ہو گئی۔ لیکن باقی بنیادی طور پہ جو بات آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے بھی 2-3 دفعہ ہندوستان میں گیا ہوں، میجورٹی آف دا پیپل دیکھنا ہوتا ہے لوگوں کی اکثریت کے سال میں، ورنہ کھرپتی اور بلینرز تو ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں۔ بات آپ کی درست ہے، اور یہاں ساحر لدھیانوی وہ پاکستان چھوڑ کے ہندوستان چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے بڑا نام بنایا، خاص طور پہ فلم کے حوالے سے ان کی بڑی کنٹریبیوشن۔ ساحر لدھیانوی وہ کہتے ہیں فن جو نادار تک نہیں پہنچا اپنے معیار تک نہیں پہنچا، یعنی جو عام آدمی تک جو بات نہیں پہنچی وہ کہیں بھی نہیں پہنچی۔ اور فن کے بارے میں عرض کر دوں امن جوت صاحب، وہ کہ سب سے بڑا فن اور ہنر وہ جہاں بانی ہے، وہ گورننس ہے۔ اس کی خیر اگر نچلے ترین طبقے تک نہیں گئی تو اس کا مطلب ہے اس میں کھوٹ ہے، اس میں گند ہے، اس میں غلاظت ہے، وہ نامکمل ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بے شمار ان کے قریبی ہار گئے، جو یہ خود اگر جنگ لڑ کے پہنچے ہوتے تو اب تک شہید ہو چکے ہوتے۔ یہ جیتے ہوئے لوگ نہیں ہیں، لاہور کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اچھا، اپنے بلبوتے پر او بھائی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پہلے جب آپ مقبول تھے، حالانکہ وہ فیک پاپولیرٹی تھی لیکن تھی، کبھی نہیں کہنا پڑا یہ اپنے بلبوتے۔ کون سا بلبوتا؟ جو بل ہے اور جو بوتا ہے قوم کو پتا ہے۔ اچھا، باقی رہ گیا وہ جج کہاں ہیں جنہوں نے ہمیں سسلین میفیا کہا تھا؟ سبحان اللہ۔ نواز شریف صاحب وہ جج کہاں ہیں جنہوں نے پاکستان کے مقبول ترین قائد اعظم کے بعد پولیٹیکل لیڈر کو عدالتی طور پہ قتل کیا تھا؟ وہ جج کہاں ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل تو آپ کے موجد ہیں، آپ کے محسن ہیں، انہوں نے آپ کو ایجاد کیا ہے حضور، سچلین مافیا، وہ جان سے گزر گیا، اسی لیے وہ زندہ ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ وہ چھچلین میں کیڑا چھچلین میفیا بھائی کو پھانسی دے دی کسی نے، عمر قید دے دی، جو کیسز تھے ریورس وغیرہ ہو گئے، ساری کہانی ختم ہو گئی۔ تو وہ جج کہاں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں وہ جج کہاں ہیں؟ اور وہ جج کہاں ہیں جنہیں خریدنے کے لیے ایک جج بریف کیس میں پیسے لے کے گیا تھا؟ اور وہ جج کہاں ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ پہ حملے کے بعد، چھوڑیں یار، وہ جسٹس قیوم کہاں گیا؟ جج جس کی گفتگو ریکارڈ پہ ہے، پوری دنیا سن چکی ہے۔ اس لیے جانے دیں یار، آپ خاموش رہیں۔ آپ جتنا بولیں گے اتنا ہی اپنی بیٹی کے لیے پرابلمز کریٹ کریں گے۔ اس کو
آف دا ریکارڈ اپنے طور پہ جو آپ گائیڈ کر سکتے ہو، جو بھی کر سکتے ہو. آپ تو ایک خاص طرح کے معاملات میں گائیڈ کر سکتے ہو، وہ اس کے لیے خطرناک ہوگا، لیکن وہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، آپ جو گائیڈ مت بات کریں. مریم کا پینڈا آپ مشکل مت کریں. میں جانتا ہوں میں غلط بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ باپ ہیں اور باپ سے بڑھ کے بیٹی کے لیے کوئی نہیں ہوتا، لیکن پتہ ہی نہیں. میں اب اپنے بچوں کو میتھمیٹکس سکھانا شروع کرتا ہوں تو اٹس ناٹ آن. مجھے بچنا چاہیے، چونکہ میں میتھمیٹکس میں تو ہر دفعہ جب بھی کبھی اسکول میں پاس ہوا تو میں حیران ہی رہ گیا کہ یار پتہ نہیں کون اندھا تھا جس نے مجھے پاس کر دیا. اس زمانے میں پاس مارکس ہوتے تھے 33%، تو میرے کوئی 40 کے لگ بھگ ہوتے تھے. پتہ نہیں، میری چونکہ ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں مت کریں. ہمیں چچیلین مت کا ختم کریں. آپ سارا کچھ ریورس ہو چکا ہے، موج کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ بڑی سخت لڑائی، کون سی سخت لڑائی؟ آپ کی بھینٹ چڑھ گئے سعد رفیق جیسے اور رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جن کی واقعی جڑیں ہیں. تو اس لیے چھوڑیں.